بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سیرت طیبہ میں دعوت اللہ اور قرآنی پیغام کا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے. اس کے مجاہدات اور مشقت میں آپ ہر کوئی مشکل سے مشکل بڑی سے بڑی مصیبت کو گلے سے لگا رہے ہیں اور اپنے دعوتی نظام میں کوئی کمی کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے بعد 3 برس کا جو مرحلہ ہوا محصور کر کے آپ کو نظر بند کر کے بھوکا رکھ کر کے رشتہ داری کو توڑ کر کے کسی سے نہ ملنے کی شرط لگا کر کے ایک ہی گھٹی کے اندر آپ نے 3 برس گزارے. یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا مصیبت کا، پریشانی کا، الجھن کا، امتحان کا. اس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے. اب آپ اپنے مکان پر ہیں اور روزانہ کی طرح آپ دعوت میں مصروف ہیں. یہ آپ کی عمر کا 50واں برس چل رہا ہے. سنہ نبوی عیسوی 10 چل رہا ہے. نبوت مل کر کے 10 برس ہو چکے ہیں. 2 حادثے بہت ہی عجیب پیش آئے، گمبھیر پیش آئے، خطرناک پیش آئے، جس کو وہی برداشت کر سکتے تھے جن کو پروردگار نے ساری مخلوق میں چن کر کے 18,000 مخلوق کا اور سارے انبیاء کا امام بنایا تھا. ہم سب کے آقا، سچوں کے سرتاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلا حادثہ یہ ہوا کہ وہ آپ کا چچا
جو مشکل وقت میں آپ کو سنبھالتا تھا، مار کھا کر کے جب آپ گھر آتے تھے وہی تسلی دیتا تھا، وہی آپ کی ہمت بڑھاتا تھا، اور اس نے دو ٹوک مشرکوں کو بھی یہ اعلان کر رکھا تھا، اب تمہارا جتنا بس چلتا ہے کر کے دیکھ لو، میرے بھتیجے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اور ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، آپ کا استقلال دیکھ کر، ہمت دیکھ کر، آپ کی استقامت دیکھ کر، بہادری دیکھ کر، دعوت قرآن کے اندر، توحید کے اندر، اللہ کے اندر، آپ نے کہا میری جان رہے گی یا اللہ کا دین رہے گا۔ اس پر کہا اے میرے بھتیجے، جب ایسی تیری مضبوطی ہے تو چل، میں بھی اب تیرے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں یہ لوگ تجھے کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف مشرکوں کو للکارا، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اندازہ لگائیے، ایسا سرپرست چچا جو باپ کی شکل میں موجود ہو، پھر انسان کی ہمت کیسے مضبوط ہو جاتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے اندر۔ میرے پیٹھ کے پیچھے سہارا بہت بڑا مضبوط ہے۔ 10واں برس چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چچا ابو طالب مرض وفات کے اندر مبتلا ہیں۔ شیبہ، عتبہ، عتیبہ، ابو جہل، ابو لہب کھڑے ہوئے ہیں، روح نکلنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر کے قریب چلے گئے، بیٹھ گئے اور کہنے لگے میرے چچا یا اماں، آپ نے بہت سنبھالا، بہت خیال رکھا، بہت میری حفاظت کی، لیکن اس سے مجھے تو ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسے میری روح کو مچلنا چاہیے۔ اب اس کا میدان اور موقع ہے، چند سیکنڈ باقی ہیں، میرے روح کو آپ متاثر کر دیجئے۔ آپ اوپن میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو میں کان آپ کے منہ کے طرف کرتا ہوں، کلمہ پڑھیے، آہستہ پڑھیے، اقرار کیجئے ساری کائنات کا اور ساری مخلوق کا پروردگار ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا، نبیوں کا سردار اور آخری نبی بنا کر بھیجا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ گفتگو چل رہی ہے، ابو لہب نے سنا، ابو جہل نے سنا۔ ابو جہل نے للکار کر کے کہا، ابو طالب، کیا ایسے وقت میں اپنی وراثت جو معبودوں کو پوجتے ہوئے چلی آ رہی ہے، کیا اس رسم کو بیچنا چاہتے ہو موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے؟ ہرگز نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجبور ہو کر کے ابو طالب کے زبان سے آخری لفظ یہی نکلا، میں ملت ابو طالب پر قائم ہوں اور اسی پر مر رہا ہوں۔ بے ایمانی کی موت مر گئے، ایمان نہیں لائے۔ بڑا صدمہ ہوا۔ ایک صدمہ تو یہ ہو گیا کہ بے ایمان نکل گئے، اور ایک صدمہ تو یہ ہو گیا میرا سیدھا بازو ہی کٹ گیا۔
اب میں اس دعوتی نظام کے اندر میرے ایک بازو سے کام چلاتا رہوں گا۔ یہ 2 صدموں نے آپ کو نڈھال کر دیا۔ اندازہ لگائیے، ذرا دماغ پر بوجھ ڈالیے، کس امتحان میں گھرے ہوئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ آہستہ آہستہ چل کر کے دعوت اللہ کا پیغام پہنچانے لگے۔ 7 دن ہی گزرے تھے، اب نمبر آ گیا اس رفیق حیات کا، اس جسم کے ٹکڑے اور حصے کا، اس قلب کے پاس رہنے والی جگر کے نور کا، جس نے آپ پر آپ کے زندگی کا حصہ بننے کے بعد اپنا سارا مال نچھاور کر دیا، ساری جائیداد آپ کے قدموں میں ڈالی، سارے خادم آپ کے سپرد کر دیے، یہاں تک کر دیا اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا، اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنا جانثار کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، تل کا بتل کا، اے عائشہ جو کچھ تھی میری خدیجہ تھی، خدیجہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، میں کبھی بھی اسے بھلا نہیں سکتا، کبھی اس کو اذیت اور کمزوری سے بات مت کرو میری خدیجہ کو۔ ایسی رفیق حیات، ایسی غم پینے والی، تسلی دینے والی، سہارا بننے والی، سب کچھ قربان کرنے والی، خاوند کے اشاروں پر مٹنے والی، سبق دے دیا امتیوں کو، سبق دے دیا ایمان والے بندے بندیوں کو کہ یہ سبق پڑھو، تم ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ گی، جس تخت پر جنت میں 70,000 حوروں کے ساتھ تمہارا خاوند بیٹھے گا، پاس بیٹھنا چاہتی ہو تو یہ دنیا کی تھوڑی زندگی میں اپنے نفس کو کچھ لو، مجاز کو کچھ لو، خواہش کو کچھ لو، مرضی کو کچھ لو، فنا کر دو اور اپنے آپ کو اپنے خاوند کے مرضی کے سپرد کر دو، وہ جو چاہتا ہے وہ کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پروردگار اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جوتیوں کے صدقے میں ساری امت کی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، شادی شدہ ایسے جوڑوں کو اپنے خاوند سے کوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او رفیق حیات اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 65 برس کی چل رہی تھی۔ 3 برس کی مشقت جھیلنے سے عاجز آ گئی۔ پیدائش اور اپنے باپ دادا کے خاندان سے رئیس بھی تھی، مالدار بھی تھی، نرم مزاج بھی تھی، نازک طبیعت کی تھی، حسین بھی تھی، سخی بھی تھی، با اخلاق بھی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد ان 4 ساری خوبیوں پر 4 چاند لگ گئے۔ وہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 3 سال کی بھوک کو، پیاس کو، مجاہدے کو، گرم گرم دھوپ کو اس نرم مزاج والی نے بڑی مشقت سے جھیلا، عاجز آ گئی، بستر پکڑ لیا، گھر میں رہنے لگی۔ آخر کار 7 مہینے پورے ہو گئے۔ محرم کا مہینہ تھا، سنہ نبوی 10 چل رہا تھا۔ آپ کا چھٹکارا شعیب ابن ابی طالب کی گھاٹی سے ہو گیا۔ اس کے بعد
सफ़र का महीना, रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल आखिर का महीना, जमादिल अव्वल का महीना, जमादिल आखिर का महीना, रज्जब का महीना, शाबान का महीना, 8वां महीना रमज़ान का चल रहा है। उस रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर चचा के इंतकाल के 7वें रोज़ इस दारे फानी को कोच करके हकीकी मालिक के कायनात के ईमान पर जी रही थी, मर करके अपने रूह को सुपुर्द कर दिया। क्या सदमा हुआ होगा, अंदाजा लगाओ। वही खाविद जान सकता है जिसकी बीवी ने खिदमत से, दर्द से, मोहब्बत से, प्यार से अपने आप को मिटा करके जी खुश जिस खाविन का किया है, वही खाविन जान सकता है ये चली गई, मैं फना हो गया, मेरा कोई दुनिया में नहीं रहा, ये वही जान सकता है। इतना सदमा हो गया, आप खामोश हो गए, रोते रहे। अम्मा खदीजा को याद करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने तक रोते हुए रात दिन एक कर डाली आपने। गोया उस साल को सहाबा ने, मुअर्रिखीन ने, हिस्ट्रिकल ने अपने हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर नाम दिया आमुल हुज़्न। ये बरस हुज़्न मलाल का है, ये बरस गम का है, ये बरस पहाड़ों से बढ़ कर के भी मुसीबत का है। ये साल ऐसा साल क्यों न हो, अपने अपने तालिब इल्माना हैसियत से ये नाम दे दिया, वरना अल्लाह बेहतर जानता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर कितना बड़ा बोझ था। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, व कफा बिल्लाहि वकीला। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ इस दुआ के साथ, परवरदिगार आलम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के हर हिस्से से, हर हिस्से के हर कतरे से अल्लाह हमको हिदायत लेकर हमारी जिंदगियां उस्तवार करने की, बेहतर करने की, ईमानी और अमाल सालिहा में ढाल कर जीने की, मरने की खुदा हम तमामों को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।